فہد صاحب کوئٹہ سے، کچھ عرصے قبل ایک مسجد میں موجود تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد پہلے بیان ہوا، پھر نعت پڑھی گئی، اس کے بعد اندھیرا کر کے کلمہ طیبہ وغیرہ کا زور زور سے ورد کیا گیا۔ بدعتی تو ایسا کرتے ہی ہیں، کیا اہل حق علماء کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، مسجدوں میں اس طرح اوپنلی اندھیرا کر کے اجتماعی ذکر کرنا یہ بلا شبہ بدعت عمل ہے، کیونکہ مسجد میں جب عام پبلک آئی ہوئی ہے تو آپ ان کو وہی طریقہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ طریقہ اجتماعی ذکر، اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر جہراً ذکر کروانا، یہ اجتماعی حیت ہی ہے، تداعی ہو رہی ہے نا اس میں۔ کوئی بھی اجتماعی عبادت آپ علی سبیل تداعی نہیں کر سکتے۔ علی سبیل تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باقاعدہ پراپر بلا کے اعلان کر کے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اشراق کے نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، تو ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر امام اعلان کرے تمام حضرات سے گزارش ہے آ جائیں جی اشراق کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بدعت عمل بن جائے گا۔ تراویح رمضان میں ہے کہ آپ رمضان میں نوافل 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اعلان کر کے، لیکن رمضان جیسے ہی گزرے گا امام صاحب اعلان کریں کہ بھی آ جائیں جی تمام حضرات، ہم 10 رکعتیں یا 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت عمل کہلائے گا۔ تو اسی طرح ذکر کو بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا، بلانا اور پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے زور زور سے ذکر کروانا، یہ بھی بلا شبہ بدعت عمل ہے، جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اگر کوئی مرید اپنے جو کوئی شیخ و مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے بلائے، خاص مریدوں کو، اوپنلی نہ ہو ایسے کہ بھائی کھلے عام سب کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر بلائے اور بٹھا کے ذکر کروائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی احتیاط یہ کریں کہ مسجد میں نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی تو بدعت عمل ہے، تمام علماء لکھتے ہیں بدعت عمل ہے اجتماعی قرآن خوانی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات آئیں، ان کے ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے، تو تداعی ہو رہی ہے نا۔ قرآن جس نے جہاں پڑھنا ہے پڑھ لے۔ لیکن مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو کہا جاتا ہے بھائی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی، سب طلبہ اکٹھے ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ طلبہ استاذوں کے شاگرد ہیں، تو طلبہ کو تلاوت کا عادی بنانا ہے، تو عادی بنانے کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں تاکہ ناغہ نہ کریں۔ گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، جیسے ماں باپ جو ہے وہ ایک نظام بنا کے دیتے ہیں بچوں کو، بھئی صبح سب نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے یہ معمول بنایا ہوا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھتے تھے، سب آ جاؤ بھئی، ہم سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی اجتماعی ہے، لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ بھئی ان کو پابند بنایا جائے، ان کو قرآن کی عادت ڈالی جائے۔ تو ایسے ہی شیخ و مرشد جو صحیح شیخ ہوتے ہیں، میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا، بدعتی پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے وہ جمع کرتے ہیں خانقاہ میں یا مسجد میں، ایسے ٹائم پہ جب پبلکلی لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوئے ہوں، ورنہ پھر وہی بدعت کی تائید ہو جائے گی اس سے۔ تو ایسے وقت میں ان کو جمع کیا اور ان کو اپنی موجودگی میں ذکر کروایا، اور بلند آواز سے اس لیے نہیں کروایا کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا دھیان لگے ایک دفعہ، جب دھیان صحیح طرح سے لگ جاتا ہے پھر وہ چھڑوا دیا جاتا ہے، یہ انداز۔ تو اتنی یہ تعلیم اور تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ تو ہمارے جو بعض مشائخ لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی ذکر کرواتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کو جمع کر کے کرواتے تھے، اور ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایک ٹائم پہ آ جاؤ بھائی تاکہ تمہیں عادت ہو۔ پھر وہاں کیفیت ہوتی ہے خاص قسم کی، تو ان مریدوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کی حد تک تو یہ درست ہے، بشرطے کہ یہ بدعت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ تصوف میں جب اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں نا، تو پھر قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ بھائی نبی سے ثابت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ جہری ذکر کی بیان نہیں کی ہے، وہ سری ذکر کی بیان کی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، تو حدیث کا مطلب جب بھی بیان کیا جائے گا وہ صحابہ اور نبی کے عمل ہی کو دیکھ کے بیان کیا جائے گا۔ تو کیا نبی سے اس حدیث کا یہ مطلب ثابت ہے کہ آپ نے ایسے زور زور سے ذکر کیا اور صحابہ نے بھی اجتماعی محفلیں لگائیں اور ہا ہو جو مسجدوں میں ایک شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بیس پہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا ہو؟ ظاہر ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں اتنے جت جاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے۔ تو آج بھی کوئی بھی دین پہ پراپر اور 100% چلتا ہے تو لوگ اس کو پاگل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے خود وہ پاگل ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے مسجدوں میں جتھے لگاؤ اور بتیاں بند کر کے ہا ہو زور سے نہ شور شرابے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل،
تو یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو تعلیم و تربیت کی نیت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے یا قرآن پڑھواتا ہے ایک خاص ٹائم پہ، یا کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ ذکر کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن وہ بھی ٹھیک اس وقت ہے جب اس کو سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعلیم اور تربیت ہی سمجھا جائے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے.